بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس کا عنوان یہ رکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کی بلکہ کبھی بھی مسلمانوں کی مقدسات کے اندر شامل نہیں رہے۔ اس پورے کلپ میں جو خلاصہ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بری رسم شروع کروائی کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلوایا کرتے تھے۔ مولا علی پر جو رسم حضرت معاویہ نے جاری کی تھی گالیاں دینے کی، اور دوسرا کہ اہل سنت والجماعت کی مقدسات میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شامل نہیں رہے۔ حضرت معاویہ کبھی بھی مسلمانوں کے اہل سنت کی خصوصاً مقدس شخصیات میں شمار نہیں ہوئے۔ اس کے لیے انہوں نے دو چیزوں کا سہارا لیا۔ نمبر ایک کہ آپ اسلامی لٹریچر پڑھ کے دیکھیں تو اسلامی لٹریچر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ اس پر بات کریں کہ ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے یا اسلامک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کو لکھنے والے جو بڑے بڑے اہل سنت علماء ہیں ان کے لٹریچر کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے بھی کبھی حضرت معاویہ کو وہ حیثیت نہیں دی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے اہل سنت کے اکابرین میں سے یا بڑوں میں سے، بلکہ ان اہل سنت اکابرین اور ہسٹری لکھنے والوں نے معاویہ کو بغات اور باغیوں میں شامل کیا۔ اور دوسرا امت کے جو اکابرین ہیں چاہے وہ متقدمین ہیں یا متاخرین ہیں ان کے نزدیک بھی سیدنا امیر معاویہ یہ مقدسات میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں انہوں نے جو نام گنوائے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد کا نام گنوایا لیکن حوالہ نہیں دیا۔ اسی طرح انہوں نے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن باز، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے نام گنوائے کہ ان کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدسات اہل سنت والجماعت میں وہ شامل نہیں ہیں۔ اگر آپ امام بخاری کے شیخ کی بات کریں، ان کے استادوں کی بات کریں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، متقدمین کی بات کریں انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور اگر آپ بہت پیچھے کے زمانے میں آ جائیں تو جو بڑے بڑے نام ہیں، امام ذہبی ہیں، حتیٰ کہ ابن تیمیہ، ان کو پڑھ لیں، یا حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، امام نسائی ہیں۔ حالانکہ شیخ ابن باز کی کتاب مجموع فتاویٰ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ باغی ہیں۔ کلپ میں مفتی صاحب نے ایک چیلنج بھی دیا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے بات بھی کر سکتا ہے۔ پوری صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو پہلے تو مفتی صاحب کی چیلنج کا جواب، جناب اگر آپ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ فقیر عاجزانہ طور پر آپ کی چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ اب وقت اور دن آپ طے کریں، آپ بالمشافہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح بھی گفتگو ہو وہ آن لائن چلے گی، آپ کے چینل سے بھی اور میرے چینل سے بھی۔ پوری دنیا دیکھے گی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اور مفتی فضل ہمدرد صاحب جو روافض کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کا موقف کیا ہے، کیا وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہیں یا روافض کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ بسم اللہ کر کے میرے چیلنج کو قبول کریں۔ اب میں اس گفتگو کی طرف آتا ہوں جس کے سہارے مفتی صاحب نے سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدسات میں شامل نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مقدس کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ گوگل میں جا کر سرچ کریں تو ڈکشنری کے اندر بھی آ جائے گا کہ مقدس کہتے ہیں نیک سیرت کو، پارسا انسان کو، اور مجازی طور پر کہتے ہیں قابل احترام شخص کو۔ گویا کہ مقدس کا معنی یہ ہے کہ نیک سیرت انسان، پارسا انسان اور قابل احترام انسان۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدسات میں شامل ہیں، یعنی وہ نیک سیرت بھی ہیں، پارسا انسان بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں۔ جبکہ مفتی فضل ہمدرد صاحب کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو مقدسات میں شامل ہیں
نہ وہ نیک انسان ہیں، نہ وہ پارسا انسان ہیں، اور نہ وہ قابل احترام انسان ہیں۔ ساری دنیا کے حوالے اگر ایک طرف رکھ دیے جائیں تو وہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اعزاز نازل کیا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر بات صحابہ تھے، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو قیامت کے دن وہ رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک اور اعزاز دیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلا وعد اللہ الحسنى کا وعدہ سب کے لیے کیا، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درجات کے اندر وہ پہلے والے وہ بعد والوں سے وہ زیادہ ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صرف صحابیت کا میڈل اور تمغہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان احترام کرتا ہے۔ صرف صحابی ہونا، اہل سنت والجماعت کا مسلک تو یہ ہے کہ صحابہ نیک سیرت بھی تھے، پارسا بھی تھے اور قابل احترام بھی تھے۔ کیا صحابی ہونے کی وجہ سے آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدسات میں شامل نہیں کریں گے؟ کیا صحابی ہونے کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پارسا انسان نہیں سمجھیں گے، نیک سیرت انسان نہیں سمجھیں گے، قابل احترام نہیں سمجھیں گے؟ مقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قابل احترام۔ تو گویا کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک وہ قابل احترام نہیں ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بحمد اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام بھی ہیں اور مقدسات کے اندر بھی شامل ہیں۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حمص کے گورنر تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو ہٹا دیا گیا، تو کسی نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا۔ تو عمیر بن سعد کا جواب سنیں، فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ تم معاویہ کا ذکر سوائے خیر کے نہ کرو، اس لیے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے ان کو ہدایت کی دعا دی ہے۔ یہ تاریخ کبیر کے اندر صفحہ نمبر 328 پر یہ بات نقل ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں واضح ہو گئی، تاریخ کبیر اور عمیر بن سعد صحابی۔ تو گویا کہ عمیر بن سعد صحابی کا بھی یہ مسلک تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ صحابی ہیں اور مقدسات میں شامل ہیں۔ اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کبیر میں نقل کیا، تو گویا کہ امام بخاری کا مسلک بھی یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدسات میں شامل ہیں اور ان کا ذکر برے الفاظ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مفتی صاحب آپ خود دیکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت میں صحابہ اکابرین میں سے، آپ کہہ رہے تھے نا متقدمین اور متاخرین، متقدمین میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں، تو صحابہ کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدسات میں شامل ہیں۔ پھر چلیں میں خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گواہی پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ ابن عساکر کے اندر جلد 1 اس صفحہ نمبر 329 اور منہاج السنہ اس کے صفحہ نمبر 61 اور جلد نمبر 3 میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا تقولوا الا خیرا، کہ تم معاویہ کا ذکر سوائے خیر کے نہ کرو۔ اب دیکھ لیں منہاج السنہ کے اندر اگر یہ عبارت نقل ہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک بھی آ گیا کہ ان کے نزدیک بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہ خیر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح صاحب تاریخ عساکر جو ہیں ان کے نزدیک بھی سیدنا امیر معاویہ کا ذکر وہ خیر کے ساتھ کرنا چاہیے، اور خلیفہ راشد خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں لا تقولوا الا خیرا، ان کا ذکر آپ خیر کے ساتھ کریں۔ تو خیر کے ساتھ ذکر مقدسات کا کیا جاتا ہے یا جو مقدسات نہ ہوں ان کا کیا جاتا ہے؟ پھر یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین سے واپس آئے، صفین کا معرکہ ہو چکا تھا، ظاہر بات ہے کہ صفین کے بعد تو ہر چیز واضح ہو گئی کہ کون حق پر ہے، کس سے اجتہادی خطا ہوئی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھی آگے تھے۔
ہر چیز واضح ہو چکی تھی۔ تو صفین سے واپسی کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنے کہ انہوں نے کیا کہا، فَتَكَلَّمَ بِأَشْيَاءٍ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِهَا وَحَدَّثَ بِإِحْدَاثٍ كَانَ لَا يَتَحَدَّثُ بِهَا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کلام کیا کہ اس سے پہلے ایسا کلام نہیں کیا تھا، اور ایسی باتیں بیان کی کہ اس سے پہلے ایسی باتیں بیان نہیں کی تھی۔ فرمایا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، کہ تم معاویہ کی امارت کو برا بلا نہ کہو۔ فرمایا کہ جب معاویہ کی امارت نہیں رہے گی تو تم اپنے سر کو اپنے جسم سے ایسے جدا پاؤ گے جیسے خنزر ہوتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ کی کتاب ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری کے استاد کا مسلک بھی یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کے بعد یہ بات کر کے فیصلہ کر دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو بھی برا بلا نہیں کہنا اور ان کو برے الفاظ سے یاد بھی نہیں کرنا ہے۔ اب صحابہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مقدسات میں شامل ہیں، اور مفتی صاحب یہ کہتے ہیں جی مقدسات میں شامل نہیں ہیں، پتہ نہیں کون سی کتابیں یہ پڑھ کے آ جاتی ہیں۔ آپ ہمارے سامنے بیٹھے نا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتابیں کس چیز کا نام ہے، علم کس چیز کا نام ہے، پتہ نہیں آپ کون سی کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، پتہ نہیں اخبار پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تیسرا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آل بیت میں سے ہیں، اور السنن الکبریٰ البہیقی کے اندر فرماتے ہیں کہ اے بنیہ لیس احد منا اعلم من معاویہ، ہم میں سے کوئی بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم نہیں ہوتا۔ ایک عام امام مسجد ہو، آپ اس کا بھی احترام کرتے ہیں، وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہماری مقدس شخصیت ہے، قابل احترام شخصیت ہے، نیک سیرت انسان ہے، پارسا انسان ہے۔ تو جس کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا عالم ہے ہمارے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مقدسات میں شامل نہیں ہیں۔ اگر مقدسات میں شامل نہیں ہیں تو پھر کس میں شامل ہوں گے؟ یہ صحابی کا نظریہ تو یہ تھا کہ مقدسات میں شامل ہیں۔ پھر اسی مقام پر امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نقل کی، فہذہ شہادۃ الصحابۃ بفقہ و دینہ، آپ نے امام ذہبی کا حوالہ دیا تھا، تو امام ذہبی کے نزدیک بھی یہ صحابہ کی جو گواہی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ اور ان کے دین کے بارے میں تھی۔ آپ خود بتائیں، ایک بندہ دیندار ہو اور فقہ کا وہ امام بھی ہو تو آپ کے نزدیک قابل احترام نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے نزدیک قابل احترام نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ ابن عساکر کے اندر ہی نقل فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی سرداری کسی کی نہیں دیکھی۔ تو گویا کہ وہ ان کو مقدسات میں شامل کر رہے ہیں۔ اسی طرح قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت رجلا اسکر حلما ولا ابطأ جہلا ولا ابعد عنات من تاریخ اسلام صفحہ 323 اور جلد نمبر 2۔ وہ کہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو حلم میں ان سے بڑا ہو، اسکل حلما، بہت ہی زیادہ بردبار تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما رأیت بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، تاریخ ابن عساکر صفحہ 724 اور جلد نمبر 16، کہ میں نے اس باب والے سے، اس دروازے والے سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ گویا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سب سے بڑے عادل سمجھ رہے ہیں، ان کو سب سے بڑے اقضاء قاضی سمجھ رہے ہیں، تو یہ مقدسات میں شامل نہیں ہیں۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ برسول من امامکم ھذا یعنی معاویہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ جو نماز دیکھی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی ہے۔ تو یہ میں نے صحابہ کی گواہی پیش کی۔ پھر جن کتابوں کے اندر یہ بات نقل ہے، تاریخ ابن عساکر کے اندر نقل ہے، تاریخ کبیر کے اندر نقل ہے، اسی طرح حدیث کی کتابوں کے اندر نقل ہے، بہیقی کے اندر نقل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر نقل ہے، گویا کہ سب کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدسات کے اندر شامل ہیں، صحابہ کے نزدیک مقدسات کے اندر شامل ہیں۔ اب تابعین کو دیکھ لیں، سید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تابعی ہیں، فرماتے من مات محبا لابی بکر
وہ شخص جو اس حالت میں مر گیا کہ وہ بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کرتا تھا اور وہ عشرہ مبشرہ کی جنتی ہونے کی گواہی دیتا تھا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجتا تھا۔ کان حقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحساب، تو حق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ اس کے حساب کے اندر مناقشہ نہ کرے، یعنی سختی نہ کرے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا ہے سید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ 100 عبدالعزیز مل جائیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ 100 مل جائیں، تب بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جہاد کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنو امیہ میں سے ایک عادل خلیفہ تھے، اور ابراہیم بن میسرہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ جس کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوڑے لگوائے ہوں، سوائے اس آدمی کے کہ جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کیا اور جس نے ان کو برا بلا کہا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوڑے لگوائے، تو ظاہر بات ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ مقدسات میں شامل تھے، اس لیے تو کوڑے لگوائے ہیں نا، یا بغیر مقدسات کے شامل کوڑے لگوا دیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو برا بلا کہے یعنی گالی دے، فرمایا اگر اس کو گمراہ سمجھتے ہوئے گالی دے رہا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ گالی تو نہیں دیتا یعنی گمراہ تو نہیں سمجھتا ویسے گالی دے رہا ہے، فرمایا پھر اس کو شدید ترین سزا دی جائے گی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا ذکر وہ خیر کے ساتھ نہیں کرتا، برائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اسلام کے اندر شک کرو۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فضلاء کے اندر اور عادل اس میں شامل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں کیا، آپ نے پڑھا کیا ہے پتہ نہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کی مثال ایک گھر کی طرح ہے اور ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، اسلام کا دروازہ وہ صحابہ ہیں۔ فرمایا جس نے صحابہ سے برائی کا ارادہ کیا گویا کہ اس نے اسلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ پھر فرمایا جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برائی کا ارادہ کیا اس نے گویا کہ تمام صحابہ سے برائی کا ارادہ کیا۔ آپ امام نسائی کا حوالہ پیش کرتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ گویا کہ تمام صحابہ سے برائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ازالۃ الخفا جلد نمبر 3 نقل کرتے ہیں کہ خبردار معاویہ کے حق میں بدگمانی نہ کرنا، سب و تان کے چکر میں پڑھ کر حرام فعل کا ارتکاب نہ کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے متقدمین اور متاخرین، صحابہ، تابعین، محدثین، مورخین سب کے نزدیک وہ مقدسات کے اندر شامل ہیں۔ آپ نے چیلنج دیا، ہم نے قبول کیا، آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کون سی کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، کتابیں پڑھ کے آتے ہیں یا اخبار یا ناول پڑھ کے آتے ہیں۔